ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک داستان ہے، ایک عظیم تہذیب کی بقایات، ایک ایسا مقام جہاں وقت رک سا گیا ہے مگر روحانی، تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے وہ آج بھی ایک زبردست طاقت کی مانند دھڑک رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی سرزمین جہاں ہزاروں برس پرانی سلطنتوں کے اثار آج بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں، جہاں ہر گلی، ہر گنبد، ہر مسجد اور ہر بازار صدیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایران کا نام آتے ہی ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ ہے فارس کی عظیم سلطنت، جو اپنے دور میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ سائرس عظیم، دریوش، خشایار شاہ جیسے بادشاہ نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تاریخ کے روشن ترین ستارے ہیں۔ ایرانی قوم نے زرتشت کی تعلیمات سے لے کر اسلام کے نور تک کا سفر طے کیا۔ اسلام کی آمد کے بعد ایران علم، فلسفہ، طب، ریاضی اور ادب کا مرکز بن گیا۔ فردوسی، حفیظ، سعدی، رومی اور خیام جیسے عظیم شعراء نے دنیا کو ایک نئی سوچ دی۔ آج بھی ان کی شاعری ایران کے دل کی دھڑکن ہے۔ ایران کو سمجھنا ہے تو اس کے شہروں کی سیر ضروری ہے۔ تہران، جو ایران کا دارالحکومت ہے، صرف ایک جدید شہر نہیں بلکہ یہاں تاریخ اور جدت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ گلستان محل، آزادی ٹاور اور صدا آباد کمپلیکس جیسے مقامات تہران کے وقار کا حصہ ہیں۔ شیراز وہ شہر ہے جہاں باغ ارم اپنی خوبصورتی سے دل موہ لیتا ہے۔ حفیظ اور سعدی کے مقبرے ایرانی ادب کی عظمت کی نشانی ہیں۔ اصفہان کو نصف جہاں یعنی آدھی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ بات غلط نہیں، کیونکہ وہاں کی نغاری مسجد، نقشے جہاں اسکوائر اور 33 پل جیسے عجائبات انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ دنیا بھر کے شیعہ زائرین کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ تبریز کا قدیم بازار جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے، اپنے قلینوں، مسالوں اور چاندی کے کام سے مشہور ہے۔ یزد وہ شہر ہے جہاں دنیا کی سب سے قدیم زرتشتی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور وہاں کے ونڈ ٹاور، ہوا گیر مینار دنیا کے اولین قدرتی ایئر کنڈیشنز میں سمجھے جاتے ہیں۔ کشم اور کش جزیرے ایران کے ساحلی حسن کی جھلک پیش کرتے ہیں، جہاں نیلا سمندر، غاریں اور مرجان کی چٹانیں سیاحوں کو مسحور کر دیتی ہیں۔ کشان کی پرانی حویلیاں اور حمام ایرانی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایران کی کرنسی ریال ہے، لیکن مہنگائی کے باعث عوام اکثر تومان کا استعمال کرتے ہیں، جو ریال کا ایک مختصر روپ ہے، یعنی 10 ریال 1 تومان کے برابر ہے۔ ایران کی معیشت کا انحصار تیل اور گیس کی برآمدات پر ہے، جو دنیا کے بڑے ذخائر میں شمار ہوتی ہے۔ تاہم مغربی پابندیوں، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے عائد کردہ معاشی پابندیوں نے ایرانی کرنسی کو بے قدر کر دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران نے چین، روس اور دیگر غیر مغربی ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کی کوششیں کی ہیں تاکہ ڈالر پر انحصار کم ہو سکے۔ ایران کی مقامی مارکیٹ میں مصنوعات نسبتاً سستی ہیں مگر درآمدی اشیاء مہنگی ترین ہیں، اور عوام کو اکثر معاشی دباؤ کا سامنا بھی رہتا ہے۔ ایران میں کھانے پینے کا ذائقہ اپنی مثال آپ ہے، خاص طور پر زرشک پلاؤ، قورمہ سبزی، فسنجان، بیزی، آش رشتہ، کباب کوبیدہ، جوجا کباب اور کلہ پاچا جیسے کھانے نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہیں بلکہ ان میں ایران کی ثقافت اور روایات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایرانی چائے ہر محفل کا حصہ ہے، اور ساتھ میں مصری کا استعمال عام ہے۔ شہد، خشک میوہ جات اور پھل جیسے انار، انگور اور آلو بخارا بھی ایرانی ذائقے کا حصہ ہیں۔ روزگار کے مواقع کے حوالے سے ایران میں تعلیم یافتہ افراد کی بڑی تعداد موجود ہے، تاہم حکومتی پالیسیوں، بیرونی دباؤ اور بعض شعبوں میں پابندیوں کی وجہ سے روزگار کی مارکیٹ محدود ہے۔ انجینئرنگ، میڈیکل، آئی ٹی اور قلین سازی جیسے شعبے نمایاں ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے زائرین اور مزدور طبقات کے لیے ایران میں محدود مگر موجود مواقع ہیں۔ ویزا پالیسی سخت ضرور ہے مگر مذہبی زیارات، تجارتی وفود اور کچھ مہارتوں کے حامل افراد کے لیے ویزے کا حصول ممکن ہے، تاہم مکمل دستاویزات اور کلیئرنس لازمی ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 8 کروڑ 90 لاکھ کے قریب ہے، جس میں نوجوان طبقہ اکثریت میں ہے۔ شہری آبادی بڑھ رہی ہے اور تہران، مشہد، اصفہان اور شیراز جیسے شہروں میں
तालीम और सेहत की सहूलियात बेहतर हैं। ईरानी मुआशरा एक जानिब मजहबी है तो दूसरी जानिब जदीदियत के तकाज़ों को भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। ख़वातीन तालीम, खेल, फिल्म, अदब और कारोबार में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। अगरचे इनके लिबास और हरकत पर इस्लामी ज़ाब्ते लागू हैं। ईरान के लोग अदब दोस्त, खुश अखलाक और मेज़बानी में मशहूर हैं। मेहमान को नूरे चश्म कहा जाता है और इनके साथ एहतराम और मोहब्बत का रवैया रवा रखा जाता है। ईरानी कलीन, मिट्टी के बर्तन, खुशबुएं और दस्तकारी के दीगर नमूने दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ईरान में मौसीकी, रवायती रक्स और शायरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। कानून के लिहाज से ईरान का निज़ाम इस्लामी जमहूरियत पर मबनी है, जहाँ रहबर आला यानी कि सुप्रीम लीडर सबसे बड़ी अथॉरिटी रखते हैं और सदर इंतज़ामी उमूर संभालता है। मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई हैं, जो इमाम खुमैनी के बाद सन 1989 से इस मनसब पर फाइज हैं। वो न सिर्फ मुल्क की मजहबी क़यादत संभालते हैं बल्कि खारजा पॉलिसी, मुसल्लह अफवाज, अदलिया, मीडिया और इंतखाबात समेत अहम तरीन रियासती उमूर पर हतमी इख्तियार रखते हैं। इनकी क़यादत को ईरान के अंदर बाज़ हलकों में रूहानी पेशवाई के तौर पर माना जाता है, जबकि बाज़ तबके इन पर तनकीद भी करते हैं। ताहम आलमी सियासत में इनकी शख्सियत को मुज़ाहमत, उसूल पसंदी और मगरबी बालादस्ती के खिलाफ खड़े रहने की अलामत समझा जाता है। अदलिया मुकम्मल तौर पर शरीयत पर अमल करती है और कसास, हदबूद, हदवद और तरीज़ी कवानीन लागू किए जाते हैं। मजहबी तौर पर ईरान के 93% आबादी शिया है, जबकि सुन्नी मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और ज़रतुश्तियों को आइनी तौर पर तस्लीम किया गया है और इन्हें मखसूस नशिस्तें भी दी गई हैं। ईरान में औसतन उम्र 76 साल है, जो कि खत्ते में बुलंद तरीन शरहों में से एक है और इसकी वजह सेहत आमा की बेहतर सहूलियात, घरेलू खुराक और समाजी निज़ाम है। अगर आपने ईरान को सिर्फ खबरों में देखा है तो समझ लीजिए कि आपने ईरान को कभी ही नहीं देखा, क्योंकि असल ईरान वो है जो कालीनों में बसा है, जो हफीज़ के अशार में झलकता है, जो इमाम रज़ा के रोज़े में महकता है और जो तहज़ीब, मोहब्बत और इल्म के हर गोशे में सांस लेता है। ईरान को देखना, जानना, समझना और महसूस करना ये ना सिर्फ एक सफ़र है बल्कि एक तजर्बा है जो ज़िंदगी को एक नया ज़ाविया देता है।